حضرت ابن مسعود ہی احتیاط روایت حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مشہور صحابہ میں ہیں اور ان صحابہ میں شمار ہے جو فتوے کے مالک تھے، ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی، تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہے ہیں اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النال، صاحب الوسط، صاحب المطر، جوتے والے، تکیا والے، وضو کے پانی والے، یہ القاب بھی ان کے ہیں، اس لیے کہ حضور اقدس کی یہ خدمتیں اکثر ان کے سپرد رہتی تھیں۔ حضور کا ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ امیر بناؤں تو عبداللہ بن مسعود کو ہی بناؤں۔ حضور کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل اسی طرح پڑھنا ہو جس طریقہ سے اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے طریقہ کے مطابق پڑھے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود جو حدیث تم سے بیان کریں اس کو سچ سمجھو۔ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانہ تک ابن مسعود کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کی والدہ کی آمد و رفت کے گھر میں تھی جیسی گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود کے پاس رہا، میں نے کبھی ان کو حضور کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی اگر حضور کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کپ کپی آ جاتی تھی۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود کے پاس آتا رہا، میں نے کبھی حضور کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئی اور فرمایا انشاءاللہ۔ یہی فرمایا تھا، اس کے قریب تھا، اس سے کچھ زیادہ اس سے کچھ کم ہے۔ ان حضرات صحابہ کرام کی احتیاط حدیث شریف کے بارے میں اس لیے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس خوف کی وجہ سے حضرات باوجود یہ کہ مسائل حضور کے ارشادات اور حالات ہی سے بناتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔